دوستوں، پچھلے قسط تک ہم نے یہ پڑھا کہ دو خطرناک قسم کی مخلوق دریا سے نکل کے حاتم کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آگے کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ حاتم کے قریب پہنچے، حاتم نے فوراً اپنی تلوار نکال لی اور ان کو للکارا۔ انہوں نے کہا، حاتم تم ہم سے نہیں ڈرو، ہم بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں اور تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ کہہ کر حاتم نے تلوار واپس رکھ لی اور کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم جیسے نیک آدمی کے دل میں یہ لالچ کیوں آئی کہ تم نے قیمتی پتھر اٹھا کر جیب میں رکھ لیے؟ حاتم نے کہا، اللہ نے ہر چیز اپنی مخلوق کے لیے پیدا کی ہے، اگر میں نے کوئی چیز اٹھا لی تو کیا برا کیا؟ انہوں نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ پتھر اللہ نے پریوں کے لیے بنائے ہیں، تم ان کا حق مت چھینو۔ اگر تمہیں اس سفر کی نشانی کے لیے یہ ہیرے جواہرات چاہیے تو ہم اس سے بھی بڑے اور قیمتی ہیرے جواہرات تمہیں دے دیں گے، تم وہ پتھر جیب سے نکال کر پھینک دو۔ حاتم نے ایسا ہی کیا اور ان کے دیے ہوئے قیمتی پتھر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ حاتم اپنے ملک پہنچنے کے لیے بہت بے قرار تھا۔ اس نے ان دونوں سے پتہ پوچھا۔ وہ بولے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، فکر نہ کرو، سیدھے چلتے رہو، مگر راستے میں لالچ نہ کرنا، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ حاتم نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل پڑا۔ پیچھے چاندی جیسا دریا ملا تھا، آگے اسی طرح سونے کا دریا ملا۔ حاتم اس سے پار اتر کر اور آگے چلا۔ چلتے چلتے کئی دن بیت گئے۔ چلتے چلتے حاتم نے دیکھا کہ ایک اور دریا سامنے بہہ رہا ہے۔ اس کے کنارے اتنے بڑے بڑے موتی پڑے تھے جیسے مرغی کا انڈا۔ حاتم بڑا حیران ہوا، جی چاہا دو چار موتی اٹھا لے، مگر ان اللہ کے بندوں کی نصیحت یاد آ گئی، اس لیے حاتم نے موتی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ حاتم نے دریا کا پانی پینا چاہا تو پیا تو ایسا جیسے کسی نے دودھ میں شہد گھول دیا ہو۔ حاتم وہاں سے آگے چلا تو دیکھا دور سے تیز روشنی دکھائی دی۔ پاس جا کر دیکھا تو سونے کا پہاڑ جگمگا رہا تھا۔ حاتم آہستہ آہستہ اس پہ چڑھنے لگا۔ 3 دن اور 3 راتوں بعد حاتم اس چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے جس کی زمین سنہری تھی کہ ذرے ذرے سے وطن کی سہانی خوشبو آ رہی تھی۔ حاتم خوش ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی پہ نظر پڑی۔ حاتم نے اس سے پوچھا، یہ کون سا دیس ہے؟ اس نے کہا، یمن۔ حاتم کا دل خوشی سے اچھلنے لگا، گھر یاد آیا اور ماں باپ بھی بہت یاد آئے۔ جی چاہا پہلے اپنے گھر کی طرف چلوں، لیکن پھر فرض یاد آیا کہ منیر شامی کا کام ختم نہیں ہوا، تو اس نے شاہ آباد کا رخ کیا۔ شاہ آباد پہنچ کر حاتم سیدھا حسن بانو کی حویلی میں گیا اور کوہ ندا کا سارا حال سنا دیا۔ اپنے چاندی کے ناخن، سونے کے دانت اور قیمتی ہیرے جواہر دکھائے جو ساتھ لایا تھا۔ حسن بانو نے حاتم کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ وہاں سے حاتم منیر شامی کے پاس سرائے میں آیا اور یہ سن کر منیر شامی بہت خوش ہوا کہ حاتم پھر ایک دفعہ کامیاب لوٹا ہے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ 3 دن دونوں ہنسی خوشی ایک ساتھ رہے۔ 4تھے دن پھر حاتم حسن بانو کے پاس پہنچا اور اس سے چھٹا سوال معلوم کیا۔ تو دوستو، چھٹا سوال کیا تھا حسن بانو کا؟ یہ اگلی قسط میں۔